کریں گے ہم برج حمل کی کہ برج حمل پہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ فل مون ہے اور ساتھ میں جو اسٹار پوزیشنیں بن رہی ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بات کریں گے ہم برج حمل کی جب تو یہ مکمل چاند جو ہے برج حمل والوں کے دوسرے گھر میں طلوع ہو رہا ہے، جسے دولت کا گھر بھی کہا جاتا ہے، مگر اس وقت جو سیاروں کی نظرات ہیں وہ آپ کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کر رہی ہیں جیسے عطارد اور ذحل کے درمیان میں تربی بن رہی ہو۔ ایسے میں آپ کو اظہار ابلاغ جو ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے مشکلات جو ہے نا وہ پیش آ سکتی ہیں، اور اس وقت بھی پیش آ رہی ہوں گی۔ اپنی بات واضح کرنا آپ کو شاید مشکل ہو رہا ہوگا اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی دقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کا کمیونیکیشن کا سیارہ جو ہے وہ برج قوس میں ہے۔ اب برج قوس جو ہے وہ بڑے بڑے خوابوں کا برج ہے، بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے دوسروں کے تعاون کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا خواب دوسروں کے سامنے صحیح طور پر بیان ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر دوسروں سے تعاون اور ان کی مدد کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اس لیے موجودہ نظرات آپ کے لیے خاصی چیلنجنگ جو ہیں وہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ذحل آپ کے اپنے برج میں داخل ہونے کے لیے پرتول ہے، ابھی ٹائم ہے، آ جائے گا، بہرحال اب اس کی سمجھے کہ شروعات ہونے کو ہے، تو اس کا ڈسپلن اور اس کی بندشیں یہ آپ کے لیے خاصا آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں گے۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ تنگی ہوگی، مگر بہتر ہوگا کہ اس کی عادت آپ کو ڈال لینی چاہیے، ابھی سے اپنے آپ کو ڈسپلن کر لینا چاہیے، کیونکہ اگلے 2.5 سال تک ذحل کو آپ کے برج میں رہنا ہی۔ ابھی فی الحال ذحل جو ہے وہ رجت میں مبتلا ہے، لیکن مکمل چاند کے موقع پر یا اس کے ایک آدھ دن میں یہ نکل آئے گا رجت سے اور ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ یعنی ابھی تو ذحل جو ہے وہ کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے، اور اس کی پیش رفت اور پسپائی کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ نظرات جو ہے نا آپ کو اشارہ دے رہی ہیں کہ آپ اپنے کمیونیکیشن کے انداز میں اثر نو غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس کریں، خصوصاً اس وقت جب آپ اپنا پیغام ایک بڑے حلقے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قانونی جو امور ہیں ان میں بھی آپ کا موقف بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قانونی معاملہ چل رہے ہیں تو آپ کو کبھی شارٹ کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے ادھر سے نہیں، آپ ایک واضح موقف جو ہے نا وہ اختیار کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے گا۔ مکمل چاند کے بعد ہفتے اور اتوار کے روز تھوڑی سی جو ہے نا وہ کشیدگی کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ عطارد اور مشتری ایک دوسرے سے مخالفانہ نظرات جو ہے نا ان کی تبادلہ ہو رہا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو ہیٹ کر رہے ہوں گے، تو 16-17 تاریخ کو ان نظرات کی شدت جو ہے نا خاص طور پر محسوس ہو سکتی ہے۔ اور سفر جو ہے اگر دیکھا جائے ہم تو اگر سفر کی بات کی جائے تو خاص طور پر بیرون ملک جو سفر ہے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو معمول سے زیادہ زور لگانا پڑے گا، انرجی آپ کی زیادہ خرچ ہوگی، یا آپ کو کچھ شارٹ کٹ کرنا پڑے گا۔ کمیونیکیشن کی جو غلط فہمی ہیں ان مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں، اور یہ ساری وجہ یہی ہوگی کہ آپ اپنی بات کو شاید واضح نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو اپنی کمیونیکیشن کے انداز پر غور و فکر کرنے کا جو مشورہ دیا ہے، اور تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا محتاط بھی رہنا ہوگا بولتے ہوئے، یہ بھی 2 چیزیں کر لیں گے تو اس سے کافی فائدہ آپ کو ہو سکے گا۔ کمیونیکیشن واضح نہیں ہو تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس لیے آپ کو اپنی کمیونیکیشن کے انداز پر غور و فکر کر کے خود کو محتاط بھی بنا لینا چاہیے۔ تو اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں جو ہے نا آگے بڑھ کے بڑی بڑی مشکلات کا روپ دھار لیتی ہیں، اور اس کی بنیاد میں چھوٹی سی کوئی غلط فہمی ہی نکلتی ہے۔ عطارد اور مشتری کے درمیان نظرات کا تبادلہ آپ کے بعض مسائل حل بھی کر سکتا ہے۔ اگر خیالات کی بندش جو ہے نا اس کا سامنا ہو تو وہ تو دور ہو ہی سکتی ہے، آپ آسانی سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اور مشتری کی جو سعادت ہے اس کی بدولت کمیونیکیشن مسائل بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ مشتری کے اثرات ہیں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کا ساتھ دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ تحریر و تدریس جو ہے آپ کی اس کے معاملے میں دیکھا جائے تو نشر و اشاعت اور بیرون ملک تعلیم کے جو معاملات ہیں عطارد اور مشتری کی جو مخالفت کی وجہ سے خصوصی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں، کبھی اچھے انداز میں اور کبھی برے انداز میں، دونوں اینگل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گی۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 7 مئی کے نئے چاند کے موقع پر آپ نے جو نئے بیج بوئے تھے نئی فصل کے لیے، وہ اب جو ہے نا وہ بالکل بارآور ہونے کو تیار ہیں، ان کے پھل جو ہے نا وہ سامنے آنے والے ہیں۔ اب کون سا بیج بویا تھا اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں۔ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر
پھول بوئے تھے تو پھول ہی ملیں گے اور کانٹے بوئے تھے تو کانٹے، اگر آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اب آپ کے حصے میں کیا آنے والا ہے۔ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، آپ خود سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مالی امور میں 6 ماہ پہلے کیے گئے اقدامات جو ہے نا وہ خصوصی غور و فکر جو ہے نا وہ اس کے حامل ہوں گے، اس لیے اس پہ توجہ دیجیے گا، کیونکہ اس مکمل چاند کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ آپ کے مالی معاملات والے شعبے پہ ہی پڑے گا۔ اور یہ مکمل چاند جو ہے الغول کے ساتھ چونکہ آ رہا ہے، الغول جو ہے نا تشدد اور تباہی کے ساتھ ساتھ مال و دولت کا سٹار بھی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مالی امور کے حوالے سے آپ کے جو ہوش جو ہے نا وہ کس طرح سے آپ کو اپنے ٹھکانے رکھنا ہے، اپنے قابو میں رکھنا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جذباتی ہو کر فضول خرچی کرنے لگ جائیں اور پھر مشکلات کا آپ کا سامنا ہو جائے۔ چونکہ اسٹار نے آ کے ڈائریکٹ تو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، آپ کی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنی ہے اور آپ کے جو لائن آف ایکشن ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ہونے سے پھر وہ اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ حملی افراد جو ہیں ان کو جذباتیت سے گریز کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور فضول خرچ کے معاملے میں یعنی پیسے خرچ کرتے ہو تو بہت زیادہ جو ہے نا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور کفایت شعاری جو ہے اس معاملے میں بھی زیادہ محتاط رہنا ہے کہ اتنی کفایت شعاری نہیں ہو جائے کہ آپ کے سارے جو ہے نا وہ جاری سلسلے جو ہے نا وہ رک جائیں گے، ان میں رکاوٹیں آ جائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کفایت شعاری ہے وہ دوسروں کی نظر میں کنجوسی کا سلسلہ جو ہے نا یا کنجوسی بن جائے، تو آپ ویسے حملی افراد کو تو کنجوسی کا تانا جو ہے نا وہ نہیں سننا چاہیے اور ایسا کوئی تمغہ اپنے سینے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس لیے اس مکمل چاند کے موقع پر کوئی ایسا مالی ہدف بھی حاصل ہو سکتا ہے جو آپ نے 6 ماہ پہلے کے نئے چاند کے موقع پر جو ہے نا اپنے لیے مقرر کیا ہوگا، تو اب وہ رزلٹ اس کا سامنے آ سکتا ہے، وہ مقصد آپ کا حاصل ہو سکتا ہے۔ زہرہ اور پلوٹو کا برج جدی میں یکجا ہونا بھی بہت معنی خیز ہے۔ زہرہ کو دنیاوی دولت کی دیوی کہتے ہیں، جب پلوٹو جو ہے وہ پاتال یا وہ یعنی دنیاوی غیر دنیاوی جو حصہ ہے جس کو روحانیت سے بھی جوڑا جاتا ہے یا جو غیر نادیدہ ہوتا ہے جو اس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو اس دنیا سے جو تعلق رکھتا ہے، تو اس دنیا کی جو دولت کا دیوتا ہے نا اس کو پلوٹو کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ پاتال کا تعلق جو تھا ہماری اگلی زندگی سے رہتا ہے، گویا دنیا اور آخرت کی جو دولت ہے اس سے متعلقہ سیارے ایک ہی جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ شاید اسی طرح آپ کو دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک توازن قائم کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ یورینس کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر متوقع تبدیلیاں آپ کو مالی امور میں کوئی بالکل ہی نیا رنگ دکھا سکتی ہیں۔ یورینس گزشتہ 7 سال سے آپ کے مالی امور کو تہبلا کر رہا ہے، بہت زیادہ اپس ڈاؤن کر رہا ہے، اور اب تک آپ اس کی کارستانیت سے اچھی طرح ویسے تو واقف ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی پیشہ گوئی کرنا خاصا مشکل ہے اس معاملے میں بھی، اور کہ اب یہ آپ کو بتانا کہ جی اگلے موڑ پہ آپ کے لیے کون سی حیرت کا پہاڑ کھڑا ہوگا خاصا مشکل ہے، کیونکہ پچھلے 7 سال میں اتنے اپس ڈاؤن کیے ہیں، تو اب بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جنرل بات کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کے ذائچے کی بات آ گئی انڈیویجول آپ کے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ سے، تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور بہرحال بتانے کی بات کیا ہے، یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی اور جدت طرازی آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی بدولت کوئی نئی دولت جو ہے، کوئی نیا دنیا جہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کی جھولی میں گر سکتی ہیں۔ غیر ملکی افراد اور ادارے آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے ڈیجیٹل ایرا میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو سرحدوں سے جو قید ہے سرحدوں کی، اس سے آزاد ہو کے پیسے کمانا، باہر یہاں پاکستان میں یا اپنے ملک میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں یہ معاملات جو ہے نا اپنے روزگار کے سلسلے چلانا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ کوئی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح اب کام کرنا چونکہ غیر ممالک میں اپنے گھر میں بیٹھے کام کرنا آسان ہو گیا ہوا ہے، تو اس طرح سے جو رجحانات ہیں، جو بھی چیزیں آپ کے ہوں گی پیدا، معمولی ہوں یا بڑی ہوں، تو وہ اگلے 2 ہفتوں کے درمیان میں آپ کے سامنے نمایاں طور پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب بات آ گئی جی برج سور کی، ٹورس۔ تو ٹورس جو ہے یہ وہ برج ہے جہاں مکمل چاند جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے۔ ہماری باتیں ان سب ٹورس جو افراد ہیں ان کے لیے ہیں جن کا شمسی قمری یا تالے برج جو ہے نا وہ سور ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکے کہ شمسی برج وہ ہوتا ہے کہ جب پیدائش کے وقت سورج جہاں موجود ہوتا ہے
और इसी तरह कमरी बुर्ज वो होता है जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त चांद मौजूद होता है, और जबकि ताले वो होता है जो आपकी पैदाइश के वक्त मशरक़ी उफ़क़ पर सबसे बुलंदी पर जो बुर्ज होता है, या कहते हैं उरूज का जो बुर्ज होता है, तो उसको लिया जाता है। वो आपके पैदाइशी ज़ायचे में टाइम ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से और प्लेस ऑफ बर्थ से आसानी से पता चल जाता है। अब अगर देखें कि शमसी बुर्ज का जो ताल्लुक़ होता है वो आपके जिस्म और दुनियावी जो ज़िंदगी से होता है, या यूँ समझिए कि घर से जो बाहर की ज़िंदगी है ना, उससे ताल्लुक़ होता है। कमरी बुर्ज का ताल्लुक़ आपके जज्बात, ख़यालात और एहसासात यानी बातन की ज़िंदगी से होता है, जबकि ताले बुर्ज का ताल्लुक़ उस किरदार से होता है जो आप इस दुनिया में निभाते हैं। ये ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसको आप यूँ कह लें कि आपकी पेशा वराना शख्सियत का जो बुर्ज है वो आपका ताले बुर्ज कहलाता है, क्योंकि आम तौर पर हमें इस दुनिया में अपने पेशे से या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से पहचाना जाता है। अपने शमसी, कमरी और ताले बुर्ज का हतमी तयन करने के लिए यकीनी तौर पर आपको अपना जायजा ही बनवाना पड़ेगा, और ताकि जो भी बातें मैं कर रहा हूँ या बाकी मेरी फील्ड के बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरह से उनको समझना जो है ना आसान हो जाएगा, और उससे फ़ायदा उठाना तो बहुत बेहतर अंदाज में आप फ़ायदा उठा सकेंगे। और शमसी और कमरी बुर्ज तो एक भी हो सकते हैं। अगर जायचा में शम्स और कमर के दरमियान में मुनासिब फासला नज़र जो है ना आ रहा हो तो यूँ समझे कि ये दोनों एक ही जगह मौजूद है। अगर आपके जायचे में सूरज और चाँद बुर्ज सौर में 23 से 29 डिग्री के दरमियान किसी भी ज़ाविये पर मौजूद होंगे तो इस मुकम्मल चाँद के मौका पर आपके शमसी और कमरी बुर्ज के दरमियान में एक ताल्लुक़ जो है ना कायम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये बुर्ज सौर की 26वीं डिग्री पर तलू होगा। ऐसे में ये मुकम्मल चाँद आपको भरपूर अंदाज में मुतासर करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये एक मतलब ये भी है कि आप अलगौल के ख़ास से नज़दीक हैं और इसके अच्छे बुरे असरात की ज़द में भी आप आएंगे। जैसे पहले मैं बात कर चुका कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के निस्फ़नार के बारे में जो बातें की तो वो भी पिछली वीडियोस में इसी तनाज़र में की थी। अब ये मुकम्मल चाँद जो है ना वो एक बीज है जो आपने 7 मई को तलू होने वाले नए चाँद के मौका पर बोया था। अब ये उसके नताइज को सामने लाने का सबब बनेगा। आप इस तारीख में 1-2 हफ्ते आगे पीछे कर सकते हैं, मगर बात शुरू उस नए चाँद के आसपास से ही होगी। अगले 2 हफ्तों के दरमियान में आपको एहसास हो जाएगा कि इस वक्त आपने जो कदम लिए थे या इक़दाम किए थे वो आपको किस राह पर ले गया, और अब आप किस मंजिल के नज़दीक पहुंचने की जो है ना इस वक्त पहुंच रहे हैं या बिल्कुल करीब हैं। इस जो बीज का ताल्लुक़ था या इस फ़ेल का या अमल का ताल्लुक़ जो था वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से भी हो सकता है, चूँकि बुर्ज सौर जो है ना वो आपका पहला घर बन रहा है इस वक्त, और पहले घर को आपकी शख्सी शबीह जो है यानी पर्सनल इमेजिंग और दुनियावी लज्जतों से मंसूब किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ में यूँ भी कह सकते हैं इसका ताल्लुक़ जो है ना वो ख़ास ताल्लुक़ ख़ास आपकी ज़ात से होता है। तो 7 मई के नए चाँद के मौका पर आपने जो कुछ भी किया था वो अपनी ज़ात को बेहतर बनाने, अपने फ़ायदे के लिए यकीनी तौर पर किया होगा। शायद उस वक्त भी हमने आपको ये मशवरा दिया था कि ये अपने फ़ायदे की जो है ना वो बात ज़रूर सोचिएगा, मगर इससे किसी का नुकसान मत होने दीजिएगा, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए सोचना बहुत अच्छा काम है, लेकिन दूसरों को अगर नुकसान पहुंच जाए आपकी बातों से तो वो मेरे ख़्याल में कोई अच्छी मिसाल नहीं है, ना ही वो अच्छा फ़ेल कहलाएगा। तो इसका ताल्लुक़ जो है अगर देखा जाए कि भी अगर आप इसको मेरे मशवरे से जोड़ेंगे तो फिर यह कि इस बीज से जो उगने वाला पौधा है ना वो आपकी ज़ात के लिए हर एतबार से फ़ायदेमंद साबित होगा, बशर्ते कि उसमें किसी का नुकसान आपने शामिल नहीं किया होगा। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें जो कोई नया आगाज़ आप लाना चाहते हैं, अब समझिएगा कि उसका वक्त आ गया। यानी जो तब्दीली करना चाहते हैं, कोई नया स्टेटस अपनाना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी अंदाज में आप अपने आप को सामने लाना चाहते हो, तो अब उसका वक्त आ गया है। तो यूरेनस भी इस मुकम्मल चाँद के साथ चूँकि मौजूद है, इसलिए आपके मिजाज में बगावत के कुछ आसार जो है ना वो पैदा हो सकते हैं। आज़ादी की ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, और आज़ादी जो है वो हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत तो अक्सर बगावत करना ही पड़ती है। रवायतों और अगर असूलों को देखा जाए तो उनको तोड़ना पड़ता है, खुसूसन वो जो आपके लिए कारआमद साबित नहीं हो रहे, जो कि पहले जो कि आपको तसल्ली दे देते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में जिद्दत तराज़ी जो है उसको फ़रोग़ मिल सकता है, और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरेनस जो है वो जिद्दत तराज़ी और जदीद टेक्नोलॉजी का जो है ना सियारा है। इसके अलावा
وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ غیر متوقع تبدیلیوں کا جو ہے نا سہارا ہے، اس لیے چند یک جو ہے نا یا اچانک ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا، کیونکہ اچانک سے کچھ تبدیلیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اور آپ کو کرنا پڑیں گی تاکہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ مگر یورینس جو ہے گزشتہ 7 سال کے جو ہے نا اسی گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کو تبدیلیوں کی عادت ہو چکی ہوگی۔ شاکنگ نیوز ملتی ہیں، جو جھٹکے لگتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے ابزارو کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر ان سے عہدہ برا ہونا یا ان سے نبٹنا آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ مکمل چاند جو ہے یورینس کا مل کر آپ کو ایک فریڈم فائٹر کا روپ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی نظرات کے تحت آپ اپنی شخصیت کو ایک نیا روپ دے سکیں گے، جو شاید آپ کے پرانے روپ سے یا پرانے رویے سے، پرانا جو آپ کی شخصیت سے اسے بالکل مختلف ہوگا۔ اگلی 6 ماہ کے دوران اس حوالے سے صورتحال جو ہے نا وہ بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو سور جو ہے ٹورس والے جو ہے نا مزاج کے اعتبار سے ایک ثابت یعنی جامد برج جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا یا اس میں کوئی مائنس پلس نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے مکمل ہے یہ۔ تو تبدیلیاں تو ویسے یہ زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن چونکہ پہلے گھر میں یورینس کا قیام بہت سے ٹورس افراد کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ بہرحال اب یورینس آپ کے گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگلے سال یہ یہاں سے نکل کر برج جوزہ کا مہمان بن جائے گا۔ آپ کے رشتہ ناتوں اور کریئر کے اس گھر سے متعلقہ جو مکمل چاند کے ساتھ یہ سارا کچھ جو ہے ایک تربیت کا حصہ بھی بن رہا ہے، اس لیے ان کے امور میں جو تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی نا وہ بہت اچھے انداز سے آپ ان کو سمجھ سکیں گے۔ بہرحال سب سے اہم تبدیلیاں آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہی ہوں گی۔ ایسی تبدیلیاں آپ گزشتہ 7 سال کے دوران بہت کچھ جو کہ اس حوالے سے دیکھ چکے ہیں، اور اب شاید اپنے بارے میں بھی آپ کی رائے جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہوگی۔ تو یہاں جو دیکھا جائے کہ چاند آپ کے تیسرے گھر کا حکمران ہے۔ اس گھر کو اظہار ابلاغ، کمیونیکیشن، علمی ادبی مشاغل، اڑوس پڑوس سے متعلقہ معاملات اور چھوٹے جو سفر ہوتے ہیں، مقامی سفر جن کو کہا جاتا ہے، اس سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ چاند، یورینس اور الغول کی جو توانائی ہے اس گھر کے امور کو متاثر کرے گی اور امید اچھے انداز میں کرے گی۔ ہم ہوپفل تو رہ سکتے ہیں کہ بھی پازیٹیو ہوگا سارا کچھ، جو کچھ بھی ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو اڑوس پڑوس کے جو امور ہیں ان میں نشیب و فراز دیکھنے کو ملیں گے، جن سے یقیناً آپ کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ اور ایسی ہی تبدیلیاں جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے بہن بھائیوں، ان کی اولادوں اور بزرگوں کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکیں گی۔ سراؤنڈنگ میں ہے نا، اور یہ تو آپ کے بالکل قریبی ہیں۔ تو تیسرے گھر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انہی افراد سے بھی یقینی طور پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مذہبی حوالوں سے کوئی سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو زہرہ اور پلوٹو کی طرف سے ملنے والی جو سپورٹ ہے اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکے گی، کیونکہ دونوں اس وقت جو ہے نا آپ کے 9ویں گھر میں اکٹھے ہیں۔ 9ویں گھر کو پہلے بھی میں اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں، ہر بار جب بھی برج کی ذکر آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ ہر ہاؤس کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں، چاہے تھوڑا زیادہ۔ تو 9ویں گھر کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ عقائد و نظریات اور بیرون ملک سفر کے ساتھ بھی منسوب ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم جیسے میں بات کر رہا تھا کہ نئی دنیا کی جو ظہور کی بات میں کر چکا، تو اس وجہ سے یہ جو نئی دنیا ہے نا یہ آپ کے لیے کسی رشتے کے حوالے سے سامنے آ سکتی ہے۔ آپ کسی نئے رشتے کا آغاز کر سکتے ہیں، کسی نئے بندھن میں بندھ سکتے ہیں، یا کسی نئی جو رشتہ ہے اس کو اپنا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پرانا رشتہ جو اس کی تجدید ہو سکتی ہے، اور رشتے کا یہ نیا دور آپ کے لیے ایک نئی دنیا جو ہے نا وہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ نیپچن اور زحل اس وقت دونوں آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہیں، اور اس سے یقینی طور پر آپ کسی نئے گروپ یا کسی تنظیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان سب باتوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، یقیناً آپ کو بہت ساری بہتر باتیں اپنے بارے میں آپ کے سامنے آ سکیں گی۔ برج جوزہ جمنا ہے۔ یہ مکمل چاند آپ کے 12ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ اس گھر کو روحانی امور سے منسوب کیا جاتا ہے، شاید اسی لیے اسے لاشعور کا گھر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے روحانی معاملات اکثر لاشعور کی سطح پر ہی، لاشعوری سطح پر جو ہے وہی انجام پاتے ہیں۔ یورینس گزشتہ 7 سال سے اسی گھر میں جو ہے نا وہ مقیم ہے، اور اب جو ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے نا مکمل چاند اور الغول جو ہے اس کی توانائیاں بھی شامل چونکہ ہو چکی ہیں. اپنے ذہن کو اگر واپس اگر تھوڑا سا لے جانے کی کوشش کریں گے تو اس سال 7 مئی کی طرف واپس چلیے گا. سوچئے اس وقت آپ کیا کر رہے تھے, آپ نے کیا کیا, کیونکہ اس وقت برج شور میں نیا چاند طلوع ہوا تھا. اس نئے چاند کے موقع پر آپ نے جو بیج بوئے تھے یا یہ مکمل چاند جو ان بیجوں سے پیدا ہونے والا جو پھل جو ہے اس کو سامنے لا سکے گا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت بھی آپ نے کیا 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 تھا, اور اب آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے دوران جو ہے نا حالات کس طرح سے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. غالب امکان یہی ہے کہ اس بیج کا تعلق آپ کی روحانی زندگی سے ہوگا, کیونکہ وہ نیا چاند بھی 12ویں گھر میں طلوع ہوا تھا اور اس وقت بھی یورینس اسی گھر میں موجود ہے. یورینس اچانک تبدیلیوں, جدت ترازیوں, ٹیکنالوجی اور روایت شکنی کی جو ہے نا اس کا اسٹار کہا جاتا ہے. تو 12ویں گھر میں اس کے قیام کے دوران آپ نے روحانی زندگی اور لاشعور کی سطح پر جو کام کیے ہوں گے یقیناً اس میں بہت ساری تبدیلیاں اور اتار چڑھاؤ آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے, اور روحانی اعتبار سے آپ کسی نئی راہ پر بھی چل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نیا مرشد یا کوئی روحانی رہنما جو ہے نا وہ بھی مل سکتا ہے, اور جس نے روحانیت کے حوالے سے آپ کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہوں گی. اور اب دیکھا جائے تو یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس میں آپ کے لیے کیا کیا بہتری تھی ہم تو اس کا ذکر کر سکتے ہیں, لیکن آپ بہتر طریقے سے غور کر سکتے ہیں کہ 6 ماہ پہلے آپ نے کیا کیا تھا اور اب اس وقت 6 ماہ کے بعد اس کے نتائج کس طرح سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ بھی آپ کی روحانی زندگی کے جو حوالے سے ہی ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ 6 ماہ پہلے جو ہے اگر آپ نے کسی آپ کی جو ہر انسان کی عادات ہوتی ہیں تو آپ نے کسی بہت بری عادت سے نجات حاصل کر لی ہو اور اب آپ اس کے فوائد حاصل کر رہے ہوں. بری عادات جو ہوتی ہیں وہ اپنے نقصانات تو فوراً شروع کر دیتی ہیں, لیکن انہیں چھوڑنے سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہوتے ہیں وہ سامنے آنے میں خاصا ٹائم لگ جاتا ہے, تھوڑا بہت نہیں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ اب آپ کو حاصل بھی ہو رہے ہوں. یہ مکمل چاند آپ کو آپ کی جو روحانی زندگی اس میں ایک نیا آغاز فراہم کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نئی دنیا کے ظہور ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نئی دنیا روحانیت کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ سکے. اس کا جو اگر دیکھا جائے تو ابتدائی اندازہ تو آپ کو اگلے 2 ہفتوں کے دوران ہو جائے گا, یعنی اگلے 15 دن میں. 8ویں گھر میں زہرہ اور پلوٹو کی موجودگی غیر متوقع پیسہ جو ہے نا وہ دلا سکتی ہے آپ کو. اس گھر کو موت کا گھر بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جب یہ گھر سرگرمی عمل ہوتا ہے تو کسی نہ کسی انداز میں موت جو ہے نا ہمیں اپنے وجود کا احساس دلا دیتی ہے. اور اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو چونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو موت کا احساس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی یہ گھر جو ہے نا یہ موت کا گھر بھی کہا جاتا ہے, مانتے لوگ. اس کا مطلب تو موت نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی قدر و قیمت جو ہے نا اس کو حقیقی انداز میں جاننا, سمجھنا, پرکھنا اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا. تو یہ سب سے بڑا اس کا مطمئن نظر ہوتا ہے. زندگی سے حقیقی معنوں میں مستفیض جو ہے نا یقینی طور پر وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو موت کی حقیقت اور اس کی نزدیکی سے واقف کار ہوتے ہیں. غیر متوقع پیسہ کسی بھی انداز میں آپ تک پہنچ سکتا ہے. مثلا وراثت کا جو ہے نا وہ حصہ اس میں آپ کو مل سکتا ہے. کوئی پرانی سرمایہ کاری نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ڈوبی ہوئی رقم بھی آپ کو واپس مل سکتی ہے. ایسے فوائد آپ کے جیون ساتھی کے توسط سے بھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں. اور مالی حوالے سے یہ نظر آپ کے لیے مثبت جو ہے نا پیش رفتیں جو ہیں ان کا سبب بنے گی. 10ویں گھر میں زحل اور نیپچون کی موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کے پیشہ ورانہ امور جو ہیں وہ اچھے انداز میں چل رہے ہیں, اس وقت بھی چل رہے ہیں, اور آپ ان پر بھرپور انداز میں توجہ بھی دے رہے ہیں. کریئر کے معاملے میں آپ آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جو ہے نا وہ آپ کا سفر جاری نظر آتا ہے, کیونکہ زحل جو ہے سفر کو آہستہ روی کا شکار بنانے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کی اسپیڈ جو ہے نا وہ ذرا آہستہ روی کا شکار ہوگی, آرام سے چل رہے ہوں گے. لیکن یہ مشکل ہے چونکہ آپ کو بہت دور تک جانا ہے. اس وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے یعنی 2011 سے نیپچون کی اس گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنے کریئر کے بارے میں جو غلط فہمیاں اور اوہام جو ہے نا پیدا ہوئے تھے, اب زحل کے گزشتہ 2.5 سالہ قیام کی بدولت آہستہ آہستہ ان کا ازالہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نیپچون ویڈیوگرافی, فوٹوگرافی اور ایسی دیگر چیزوں سے خصوصی طور پر تعلق رکھتا ہے. یہ آپ کے
بتانے کی بات اس لیے تھی کہ آپ کو یہ یاد آ جائے. اس لیے اگر آپ کا کریئر انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے تو نیپچون کا طویل قیام جو ہے نا وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے گا, اور زحل کے ساتھ مل کر جو ہے نا جب یہ سفر کرے گا تو مزید فائدے آپ کے لیے سامنے لا سکے گا, کیونکہ نیپچون اور زحل جو ہے وہ اگرچہ یہاں جو ہے نا وہ موجود ہیں, اس وقت تو موجود ہیں, لیکن یہاں سے رخصت ہونے کی تیاری بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی مزید چند ماہ تک اسی گھر میں رہیں گے. زحل کی رجعت کی وجہ سے چند پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں ہوں گی, اور ایسے میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ چونکہ اتنی دیر سے ان سے نبرد آزما ہو رہے تھے تو اب ان سے نبٹنا آپ کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا. زحل آپ کو حقیقت پسند جو ہے نا وہ بنا کے رکھتا ہے, اور یہ حقیقت پسندی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا اپنی زندگی جو ان کی زندگیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, تو ان میں زیادہ پیچیدگیوں کا سبب نہیں بننے دیتا. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیو کلیون جو کیلین کی بات کر رہا تھا جب میں, تو ڈیکیلین کی, تو یہ سٹار جو ہے یہ آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہے. اس لیے امید ہے کہ جس نئی دنیا کے ظہور کی ہم بات کر رہے تھے وہ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. آپ صحت کے حوالے سے نئے معمولات اپنا سکیں گے اور اپنی زندگی کی جو روزمرہ جو معمولات ہیں آپ کے ان میں بھی کچھ نئی تبدیلیاں کرنے کا سبب بن سکیں گے. برج سرطان کینسر, یہ مکمل چاند جو ہے آپ کے 11ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے, اور اس گھر کو دوستوں گروہی سرگرمیوں سے متعلقہ جو بھی امور ہیں یا اجتماعی طور پہ ہم جو مل جل کر کرتے ہیں, یعنی ٹیم ورک ہے آپ کا, یا ان تنظیموں اور گروپوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور ان کا حصہ بن رہے ہیں آپ ان کی سرگرمیوں میں, یا ان خواہشات سے جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں, اور یہ گھر جو ہے یہ سب ان باتوں سے منسوب ہوتا ہے. اس کے طلوع کے دو دن کے بعد ہی عطارد اور زحل کے درمیان میں تربیع جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے. زحل اس وقت آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا, اور عطارد جو ہے وہ چھٹے گھر میں. 9ویں گھر کو تعلیم و تدریس اور خصوصاً اعلیٰ تعلیم کے امور, عقائد و نظریات اور بیرون ملک سفر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اور چونکہ عطارد کا جو چھٹے گھر سے تعلق ہے تو وہ چھٹے گھر کا تعلق جو ہے روزمرہ کے معمولات اور صحت کے امور سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اس سے نسبت ہے ان کو. ایسے میں سفر کے حوالے سے پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے, اس لیے اگر آپ سفر پر نکلیں تو ہر پہلو کی اچھی طرح سے منصوبہ بندی کر کے نکلیں تاکہ خواہ خواہ کی جو الجھنیں ہیں وہ پیدا نہ ہو. جائے کار یعنی جہاں بھی دفتر وغیرہ آپ کا کام کرتے ہیں آپ روزگار کے سلسلہ میں, تو وہاں آپ کے لیے قانونی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے کچھ پیچیدگیاں کمپلیکیشنز سامنے آ سکتی ہیں. اس نظر کے تقریباً 1 دن کے بعد یہ عطارد اور مشتری کے درمیان جو ہے نا وہ سمجھے کہ مقابلہ بازی ہے, نظرات مخالفانہ نظرات ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ جیسے توت کار ہو جاتی ہے 2 انسانوں میں, اسی طرح سے. تو ایسے میں آپ کو اپنے کسی رفیق جو ہے آپ کا ساتھ کام کرنے والا جو ہے یا کوئی کولیگ ہے اس کی طرف سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اور آپ کے آفس میں یا آپ کے روزگار کی جگہ پر آپ کے لیے حالات جو ہے نا وہ مشکل ہو سکتے ہیں, اور خصوصاً اس صورت میں اگر یہ کولیگ جو ہے عہدے میں آپ سے سینئر بھی ہو تو پھر آپ کے لیے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے آپ کے رویوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. صحت کے کسی معاملے کو سلجھانے کے حوالے سے آپ کو کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ باقی جو دیگر معاملات ہیں زندگی کے, اس میں آپ کو پس و پیش میں پڑھنے سے یعنی تذبذب سے یا ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا ہوگا. اچھا یہ اگر کروں گا ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا, ایسے کوئی کام نہیں ہے, بلکہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کو یہ فائنل کرنا پڑے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو چاہیے کیا, آپ اور کس چیز کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. یہ سب چیزیں جب آپ فائنل کر لیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی مل سکے گی. 12ویں گھر میں مشتری کے قیام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ روحانی زندگی میں بہت ساری سرگرمیاں اور پیش رفت جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. خوابوں میں روحانی اشارے بھی مل سکتے ہیں. آسمانی صحائف جو ہیں, آسمانی کتابیں جو ہیں, ان کا مطالعہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. عطارد اور زحل کی تربیت آپ کی صحت کے علاوہ آپ کے پالتو جانوروں کی صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ لٹک جائے, وہ کیا کہتے ہیں کہ بے قابو ہو جائے کچھ, اور ایسا لفظ
ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکل جائیں کہ بعد میں جس کا علم ہوا آپ کو اس وقت فوری طور پہ اس کا احساس بھی آپ کو نہ ہو سکے۔ 11ویں گھر میں اس چاند کے ظہور کی بدولت جو ہے نا دوستوں کی طرف سے تعاون اور عنایات جو ہے نا وہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ آپ کے دوست آپ کے محسن بن سکتے ہیں۔ مکمل چاند کے ساتھ الغول کی جو شمولیت ہے اس کی وجہ سے اشارہ مل رہا ہے کہ دوست احباب جو ہیں ان کا ملنا ملانا یا ان کے ساتھ آپ کے روابط استوار ہونا جو ہے دوبارہ سے استوار ہونا جو ہے نا وہ آپ کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بھی بن